بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑا فتنہ خروج دجال ہے۔ اس کے متعلق صحیح احادیث میں مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کے متعلق جو پیشین گوئیاں ملتی ہیں وہ آج میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اس فتنے کا مرکزی کردار دجال ہے۔ 30 دجالوں میں سب سے بڑا دجال، دجال اکبر، یہ انسان ہی کی اولاد میں سے ایک شخص ہے۔ احادیث مبارکہ بتاتی ہیں کہ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی زندہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ وہ زندہ ہے، اس لیے آپ اس کی تلاش میں بھی تھے، اور ابن سیاد نامی ایک شخص پر آپ کو شک و شبہ بھی ہوا۔ آپ نے اس کی خوب کھوج اور خبر بھی لی۔ آخر حضرت تمیم داری کی قبیلہ لخم اور جذام کے 30 آدمیوں کے ساتھ دجال سے سمندری حادثے کے دوران ملاقات ہوئی، اور اس واقعہ کے بعد تمیم داری اور ان کے ساتھیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے اور اسلام قبول کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ اور اس کا سبب یہی واقعہ تھا، کیونکہ دجال کے متعلق جو نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کیا کرتے تھے، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے وہی کچھ دجال میں پایا تھا۔ دجال زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک قیدی ہے جسے شیاطین کی بھرپور مدد حاصل ہے، اور انسانوں میں بے حد تلاش کرنے کے باوجود سمندر کے کسی بھی جزیرے میں وہ کبھی کسی کو دوبارہ نہیں ملا۔ ناظرین، وہ رب العالمین جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا، جس نے فرشتے اور جن و انس تخلیق کیے، جو زمین و آسمان اور اس میں موجود ہر چیز کا مالک ہے، جس نے اصحاب کہف کو 300 سال تک ایک غار میں زندہ رکھا، جس نے عزیر علیہ السلام کے کھانے کو 100 سال تک ایک ہی حالت میں تازہ اور محفوظ رکھا، اور ان کے گدھے کو جس کی ہڈیاں مٹی میں مل چکی تھیں دوبارہ زندہ کر اٹھایا، اسی مالک الملک ذوالجلال والاکرام نے ایک شخص دجال بھی پیدا کیا ہے اور اسے زندہ رکھا ہے، اور اس کے شر سے بھی عوام الناس کو محفوظ رکھا ہے۔ مگر ایک دن وہ سخت غصے کے حالت میں اپنی زنجیریں توڑنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور 40 دن تک بے شمار فتنے لیے زمین میں گھومے پھرے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم دجال کی جسمانی علامات کو بھی احادیث کے تناظر میں دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ دجال کے خروج سے پہلے وقوع پذیر ہونے والے واقعات یعنی فتنوں کی تفصیلات بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو چلیے صحیح احادیث کی روشنی میں دجال کے خروج سے پہلے کے واقعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ صحیح مسلم باب الفتن والاشراط الساعہ میں حدیث نمبر 2897 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ عیسائی آماک یا دابق میں جمع نہ ہو جائیں۔ آماک یا دابق والبک کی یہ تاریخی بستی ملک شام کے شہر حلب کی ایک جانب اخترین کے علاقے میں واقع ہے۔ ترکی کی حدود یہاں سے صرف 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ بستی زرعی اجناس خصوصاً گندم، مسور اور آلو کی کاشت کے لیے مشہور ہے۔ اس بستی کے درمیان سے ایک نہر کویک گزرتی ہے، جس کا بہاؤ موسم بہار اور موسم گرما میں بھرپور ہوتا ہے۔ یہ علاقہ تاریخ کے ہر دور میں اہل اسلام کا ایک دفاعی مرکز رہا ہے۔ اسی جگہ وہ عظیم خونریز لڑائی ہوگی جس کا علامات قیامت میں ذکر آیا ہے۔ اس واقعہ کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ عیسائی آماک یا دابق
یعنی ملک شام کا یہ ایک مقام ہے جس پر وہ پڑاؤ ڈالیں گے۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ سے مسلمانوں کا ایک لشکر روانہ ہوگا۔ یہ لوگ جو مدینہ سے روانہ ہوں گے اس وقت روئے زمین کے بہترین لوگ ہوں گے۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوں گے تو ان میں سے ایک گروہ کہے گا کہ تم لوگ ذرا ہٹ جاؤ، پہلے ہم لوگوں کو ان سے لڑائی کر لینے دو۔ اور احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین متعدد لڑائیاں ہو چکی ہوں گی جن میں مسلمان فتح یاب ہوئے ہوں گے، اور کچھ عیسائی قیدی بنا لیے جائیں گے جو بعد میں مسلمان ہو جائیں گے، اور اس لڑائی میں وہ اسلامی لشکر میں شامل ہو کر عیسائیوں سے جہاد کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوں گے۔ یہی وہ گروہ ہوگا جو اس خواہش کا اظہار کرے گا کہ پہلے ان لوگوں سے ہم لڑیں گے، مگر مسلمان کہیں گے کہ نہیں، اللہ کی قسم ہم اپنے ان بھائیوں سے الگ نہ ہوں گے، یعنی ہم بھی مل کر لڑیں گے۔ لڑائی شروع ہوگی تو مسلمانوں کے لشکر کا 1/3 حصہ میدان جنگ سے فرار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کبھی ان فرار ہو جانے والوں کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ اس لشکر کے 1/3 لوگ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائیں گے، اور یہ لوگ اللہ کے نزدیک افضل ترین شہداء ہوں گے۔ باقی 1/3 لشکر لڑائی میں فتح حاصل کرے گا۔ یہ فتح یاب لوگ اپنی بقیہ زندگی میں کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور یہی لوگ قسطنطنیہ بھی فتح کریں گے۔ جب یہ لوگ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے تو شیطان ان کے درمیان آ کر آواز لگائے گا کہ لوگو، تمہارے بعد مسیح دجال تمہارے گھروں میں داخل ہو گیا ہے۔ اس سے شیطان کا مقصد انہیں گھبراہٹ اور خوف میں مبتلا کرنا ہوگا۔ لشکر اسلام کے فوجی وہاں سے نکلیں گے اور وہ دجال کی طرف متوجہ ہوں گے۔ شیطان کی یہ خبر تو باطل ہوگی، مگر جب وہ شام میں پہنچیں گے تو واقعتاً مسیح دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خروج دجال سے قبل کے 3 برس بہت سختی اور شدت کے ہوں گے۔ لوگ ان سالوں میں خوراک کی شدید قلت کا شکار ہوں گے۔ پہلے برس اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا کہ وہ اپنی 1/3 بارش روک لے، اور زمین کو حکم دے گا کہ وہ اپنی 1/3 پیداوار بند کر دے۔ پھر اگلے برس آسمان کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی 2/3 بارش روک لے، اور زمین کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی 2/3 پیداوار روک لے۔ تیسرے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا کہ وہ اپنی تمام بارش روک لے، اور زمین کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی ساری پیداوار روک لے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ آسمان سے پانی کا ایک قطرہ تک نہ گرے گا، اور زمین سے کوئی چیز پیدا نہ ہوگی۔ روئے زمین پر جتنے بھی سایہ دار درخت ہوں گے تباہ و برباد ہو جائیں گے، مگر جس کو اللہ چاہے گا وہ بچ جائے گا۔ یعنی ایک قلیل تعداد کے سوا سب درخت مرجھا کر سوکھ جائیں گے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس صورتحال میں لوگوں کا ذریعہ معاش کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کثرت سے پڑھیں گے، اور یہی ذکر ان کے لیے خوراک کا کام دے گا۔ ناظرین، جب استغر فتح ہوا، استغر ایران کے قدیم ترین اور مشہور ترین شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ ایرانی بادشاہ یہیں رہا کرتے تھے۔ جب استغر فتح ہوا تو ایک منادی نے اعلان کیا کہ خبردار رہو، دجال ظاہر ہو چکا ہے۔ حضرت صعب بن جشامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملے اور کہا کہ تم یہ نہ کہتے تو اچھا تھا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ لوگ
اس کے ذکر سے غافل تک نہ ہو جائیں، اور یہاں تک کہ خطیب ممبروں پر اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے، جیسا کہ آج میں آپ کو دجال کے متعلق مطلع کر رہا ہوں۔ لیکن جب اس کے خروج کا وقت بالکل قریب ہو جائے گا تو کوئی بھی شخص، حتیٰ کہ خطیب حضرات تک بھی اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے، اور بہت سارے لوگوں کا اس فتنے میں مبتلا ہو جانے کا سبب بھی یہی ہوگا کہ وہ اس فتنے سے واقف ہی نہیں ہوں گے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے متعلق معلومات اپنی فیملی اور اپنے بچوں میں لازمی ڈسکس کرتے رہیں۔ دجال کے ظاہر ہونے کی جگہ کے متعلق اگر بات کریں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مشرق میں ایک ایسی جگہ سے خروج کرے گا جسے خراسان کہا جائے گا، اور اس کی پیروی ایسے لوگ کریں گے جن کے چہرے مڑی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے۔ ان کے چہروں کو ڈھال سے تشبیہ اس لیے دی گئی ہے کہ وہ ڈھال کی مانند چوڑے اور گول ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں المطرقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی چمڑے سے مڑی ہوئی ڈھال۔ یہ اس لیے فرمایا کہ ان کے چہروں پر گوشت بہت ہوگا اور وہ موٹے چہروں والے ہوں گے۔ یہی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاجوج و ماجوج کی بھی بتلائی ہے۔ احادیث مبارکہ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ دجال کا ابتدائی ظہور اور شہرت شام اور عراق کے درمیان ہوگی۔ اس کی تائید حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی ہوتی ہے، جو میں پچھلی اقساط میں بیان کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے میں فرمایا کہ وہ شام اور عراق کے درمیان ایک مقام سے ظاہر ہوگا۔ سیدہ ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ دجال سے ڈر کر پہاڑوں کی طرف بھاگ جائیں گے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دن عرب کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ بہت تھوڑے ہوں گے۔ اسی طرح حضرت نافع بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جہاد کے ایک سفر پر نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مغرب کی جانب سے ایک قوم آئی۔ ان کے بدن پر اون کے کپڑے تھے۔ ان کی ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ٹیلے پر ہوئی۔ وہ کھڑے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ مجھے خیال آیا کہ مجھے جا کر ان کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حائل ہونا چاہیے، کھڑے ہو جانا چاہیے، مبادا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکے سے کوئی نقصان پہنچا دیں۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی خفیہ بات چیت ہو رہی ہے۔ بہرحال میں آیا اور ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ میں نے آپ سے 4 باتیں سیکھی جنہیں میں انگلیوں پر گن سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جزیرہ عرب میں جنگ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے فتح کر دے گا، پھر تم ایران پر حملہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی فتح کر دے گا، پھر تم روم پر حملہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی فتح کر دے گا، پھر تم دجال پر حملہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی فتح کر دے گا۔ یعنی جس جگہ دجال لڑے گا اس جگہ پر اور اس کے ساتھیوں پر تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی۔ دجال کے خروج کے ساتھ ہی فتنوں کی بھی کثرت ہو جائے گی، مثلا فتنہ احلاس، فتنہ سرا، فتنہ دہیمہ، اور لوگوں کا باہمی اختلاف بھی بہت حد تک بڑھ جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں ارشاد فرمایا کہ پھر خوشحالی کا فتنہ ظاہر ہوگا جو ایک ایسے شخص کے قدموں سے اٹھے گا جو میرے اہل بیت سے ہوگا۔ وہ خود کو میرے خاندان سے خیال کرے گا مگر در حقیقت اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہ ہوگا، کیونکہ میرے دوست تو فقط متقی ہیں۔ پھر لوگ ایک ایسے شخص پر متفق ہو جائیں گے جو ایسے ہوگا جیسے پسلی پر سرین، یعنی لوگ ایک ایسے شخص کو اپنا بادشاہ بنانے پر متفق ہو جائیں گے جو اپنی جہالت کے باعث
بادشاہت کے لیے کسی صورت موزوں نہ ہوگا اور نہ وہ امور و معاملات پر قابو پانے کی اہمیت رکھتا ہوگا۔ جس طرح کہ ایک پسلی بڑی بھاری سرین کا وزن برداشت نہیں کر سکتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد ایک بہت ہولناک فتنہ شروع ہوگا۔ اس فتنے کا اثر اور ضرر میری امت کے ہر شخص کو پہنچے گا، کوئی بھی اس سے محفوظ نہ رہے گا۔ جب بھی کہا جائے گا کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا ہے تو وہ پہلے سے بھی زیادہ شدت اختیار کر جائے گا۔ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، حتیٰ کہ لوگ دو گروہوں میں بڑھ جائیں گے، ایک ایمان والے جو نفاق سے یکسر پاک ہوں گے اور دوسرے نفاق والے جو ایمان سے یکسر خالی۔ جب یہ حالات ہو جائیں تو اس وقت دجال کا انتظار کرنا اسی روز آ جائے گا یا اگلے روز ظاہر ہو جائے گا۔ دجال کیسے ظاہر ہوگا؟ پچھلی ویڈیو میں دجال اور جساسہ والی حدیث میں گزر چکا ہے کہ دجال اس وقت ایک سمندری جزیرے میں قید ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں زندہ تھا۔ وہ ایک عظیم الجثہ شخص ہے۔ تمیم داری اور ان کے 30 ساتھیوں نے اسے دیکھا کہ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ ان کے اور دجال کے درمیان گفتگو بھی ہوئی۔ اس نے انہیں بتایا کہ وہ دجال ہے اور عن قریب شدید غصے کے عالم میں اس کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی اور وہ اپنی قید سے باہر آ جائے گا۔ لیکن اس کے خروج کا سبب کیا ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ کے ایک راستے پر ابن سیاد سے ملا، جس کا تفصیلی ذکر بھی گزر چکا ہے۔ اگر آپ نے یہ واقعات نہیں سنے تو چینل وزٹ کر کے سن سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے ایک ایسی بات کہی، یعنی ابن سیاد سے، جس سے وہ غصے میں آ کر اس قدر پھول گیا کہ اس کے وجود سے سارا راستہ بھر گیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں داخل ہوئے تو ابن عمر کی طرف سے ابن سیاد کو غصہ دلانے کی خبر انہیں مل چکی تھی۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ نے اسے غصہ کیوں دلایا؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال صرف اس وقت اپنی قید سے نکل پائے گا جب اسے شدید غصہ آئے گا؟ یعنی کوئی ایسی بات ہوگی، کوئی ایسا واقعہ پیش آئے گا کہ جس سے دجال کو شدید غصہ آ جائے گا اور وہ اپنی زنجیریں توڑنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ زمین پر اس کی رفتار کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ اس بارش کی طرح ہوگی جس کے پیچھے ہوا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بہت تیزی سے زمین کے ہر حصے میں پہنچ جائے گا اور پوری زمین پر گھومے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اس وقت نکلے گا جب لوگوں میں دین کی کمی ہوگی اور علم ختم ہو چکا ہوگا۔ وہ زمین میں 40 روز تک پھرے گا، ان میں سے ایک دن ایک سال کی طرح، ایک دن ایک مہینے کی طرح اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا۔ بعد ازیں باقی ایام تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس کے پاس ایک گدھا ہوگا جس پر وہ سوار ہوگا، اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ وہ لوگوں کے پاس آ کر کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور تمہارا رب ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا۔ ہر مومن اسے پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ وہ ہر پانی اور چشمے کے پاس سے گزرے گا، مگر مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں شہروں کو اس پر حرام کر دیا ہے اور فرشتے ان شہروں کے دروازوں پر پہرا دیں گے۔ مسیح دجال مشرق کی جانب سے آئے گا، اس کا ارادہ مدینہ میں داخل ہونے کا ہوگا، مگر جب جبل احد کے پیچھے پہنچے گا تو فرشتے اس کے آگے آ جائیں گے اور اس کا منہ شام کی طرف پھیر دیں گے اور وہ وہیں جا مرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مدینہ کے قریب پہنچ کر دجال سرخ ٹیلے کے پاس، جہاں شریلی زمین ختم ہو جاتی ہے، وہیں پڑاؤ ڈالے گا۔
سرزمین مدینہ اپنے باسیوں کو 3 جھٹکے دے گی، جس کی وجہ سے ہر منافق مرد اور منافق عورت مدینہ سے نکل کر دجال کے پاس آ جائیں گے۔ ایک روایت کے الفاظ میں ہے کہ جب وہ مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا تو جرف کے مقام پر شوریلی زمین پر پڑاؤ ڈالے گا اور وہاں خیمے نصب کرے گا۔ حدیث میں لفظ السبخہ کا استعمال ہوا ہے، یعنی نمک والی شوردار زمین۔ مدینہ کی زمین بالعموم ایسی ہی ہے، لیکن شمال جانب کی زمین بہت شوریلی ہے۔ الجرف یہ مدینہ کا ایک نواحی مقام ہے جو مدینہ کی شمالی جانب 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ جرف منطقہ برکہ کی جانب ایک مقام کے درمیان واقع ہے۔ یہ شام کے حجاج کرام کا راستہ ہے۔ یہ راستہ مخیز، جو کہ ایک پہاڑ کا نام ہے، وہاں سے غرابات اور غراب الزائلہ، اسے جبل حبشی بھی کہتے ہیں، کی طرف آتا ہے۔ جرف کا کچھ حصہ ایسا بھی ہے جسے آج کل ازہری محلہ کہا جاتا ہے، لیکن جو احادیث ہم نے بیان کی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جرف مرکنات تک پھیلا ہوا ہے۔ کنات وادی حمص کو کہا جاتا ہے اور یہ سیلابی پانی کے جمع ہونے کی جگہ ہے۔ مختصر یہ کہ دجال جبل احد کے پیچھے شوریلی زمین میں اترے گا۔ وہ اپنا خیمہ یا قبہ جبل سور کے شمال میں صادقیہ میں لگائے گا۔ اس علاقے میں چھوٹی چھوٹی سرخ پہاڑیاں ہیں جو دیکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے رسول کی حدیث یاد دلاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ دجال کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ 2 بہتی ہوئی نہریں ہوں گی۔ آنکھ سے دیکھنے میں ایک سفید پانی اور دوسری بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ اگر کوئی اسے پا لے تو وہ اس نہر پر جائے جسے وہ آگ دیکھ رہا ہو، اس میں سے پینا شروع کر دے، کیونکہ وہ آگ نہیں بلکہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ دجال کا جمادات اور حیوانات پر بھی اثر ہوگا۔ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں اپنی طرف بلائے گا، وہ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر دجال آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسانا شروع کر دے گا، زمین کو حکم کرے گا تو وہ پیداوار دینا شروع کر دے گی۔ ان کی بھیڑ بکریاں جو چرنے کے لیے نکلی ہوں گی وہ اس حال میں واپس آئیں گی کہ ان کے بال پہلے سے لمبے، تھن دودھ سے لبریز، پیٹ بھرے ہوئے اور باہر کو نکلے ہوئے ہوں گے۔ ان کے بعد دجال ایک دوسری قوم کے پاس آئے گا، انہیں اپنی دعوت دے گا، مگر وہ اس کا انکار کر دیں گے۔ وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا۔ وہ لوگ جب صبح کے وقت اٹھ کر اپنی کھیتیوں کو دیکھیں گے تو وہ بنجر ہو چکی ہوں گی اور ان کی فصلیں برباد ہو چکی ہوں گی۔ پھر دجال کا گزر ایک بنجر زمین کے پاس سے ہوگا۔ وہ اس زمین سے کہے گا کہ اپنے خزانے نکالو، تو زمین سے خزانے نکل کر شہد کی مکھیوں کی طرح جمع ہو جائیں گے اور اس کے پیچھے پیچھے ہو لیں گے۔ دوستو، دجال کا ایک اور فتنہ کچھ ایسا ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے فوت شدہ ماں باپ کو زندہ کر دوں تو مجھے رب مان لو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ چنانچہ 2 شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں سامنے آ جائیں گے اور اعرابی سے کہیں گے کہ ہمارے پیارے بیٹے، اس کی اتباع کرو، یہی تمہارا رب ہے۔ اس کے علاوہ وہ ایک ایسے نوجوان کو بلائے گا جو اپنی بھرپور جوانی میں ہوگا اور اسے تلوار مار کر 2 ٹکڑے کر دے گا۔ پھر لوگوں سے کہے گا کہ میرے اس بندے کو دیکھو، اسے میں ابھی زندہ کروں گا، لیکن یہ پھر بھی میرے سوا کسی اور کو رب مانے گا۔ دجال اس شخص سے کہے گا کہ اٹھو، زندہ ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کھڑا ہو جائے گا۔ در حقیقت اسے اللہ نے زندہ کیا ہوگا، نہ کہ دجال نے، مگر دجال کے زوم میں اس نے اسے زندہ کیا ہوگا، اور اس مقتول نوجوان کے 2 ٹکڑے آپس میں جڑ گئے ہوں گے۔ پھر یہ خبیث کہے گا کہ بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے۔ تو اللہ کا دشمن ہے، تو دجال ہے۔ ناظرین، اس نوجوان کا قصہ تفصیل سے اگلی قسط میں دجال سے بچاؤ کے طریقے میں بیان کروں گا۔
ابھی ہم بات کرتے ہیں دجال کے سلسلے میں بعض غلط عقائد کے متعلق۔ مثلا یہ عقیدہ رکھنا غلط ہے کہ اس کے ساتھ روٹی اور کھانے کا ایک پہاڑ ہوگا، جبکہ اس وقت دنیا میں قحط اور فاقہ کشی کا عالم ہوگا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دجال کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنا میں نے پوچھا کسی اور نے نہیں پوچھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میرے بچے، تجھے دجال سے کیا خوف و خطرہ ہے؟ وہ تجھے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ میں نے عرض کی، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ پانی کی نہریں اور روٹی کے پہاڑ ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کے نزدیک اس سے کہیں زیادہ بے وقت ہے۔ دوستو، اس میں شک نہیں کہ دجال کے پاس بہت سی طاقتیں اور بہت سے فتنے ہوں گے۔ وہ لوگوں کو راہ راست سے بھٹکانے اور اپنے پیچھے لگانے کے لیے مختلف اسلوب استعمال کرے گا۔ وہ خود کو لوگوں کا رب سمجھے گا۔ اس میں ذرا شک نہیں کہ اس کی ان باتوں سے بہت سے لوگ اس کے فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وہ اس سے فوائد حاصل کرنے اور اس کی سزا سے بچنے کی خاطر، یا پھر اسلام اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے اس کی پیروی کریں گے۔ ان میں اصفہان کے 70,000 بجبہ پوش، چھوٹی چادر کی مانند شال اوڑے ہوئے یہودی دجال کے پیروکار بن جائیں گے۔ ایک سوال ہے کہ دجال کے پیروکاروں میں زیادہ تر یہودی ہی کیوں ہوں گے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اس لیے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ دجال یہودیوں کا مسیح منتظر ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک بادشاہ کے ظہور کا وعدہ کیا ہے۔ اس بادشاہ کا نام ان کی کتب میں میسیہ ہے، جو ان کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد سے ہوگا۔ وہ یہودیوں کی مملکت قائم کرے گا۔ ان یہودیوں کی مذہبی رسوم میں کچھ خاص دعائیں اور نمازیں بھی ہیں، جن میں وہ مسیح دجال سے ظاہر ہونے کی استدعا کرتے ہیں۔ انہوں نے عید نسا کی رات کو ان خاص دعاؤں کے لیے مختص کر رکھا ہے۔ ان کی مذہبی کتاب تلمود میں ہے کہ جب مسیح آئے گا تو زمین سے تازہ روٹیاں، اون کے کپڑے اور گندم نکلے گی۔ ان کے دانے اس قدر موٹے ہوں گے جس طرح بیلوں کے بڑے بڑے گردے ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں حکومت و سلطنت یہودیوں کے قبضے میں ہوگی۔ دنیا کی تمام اقوام اس مسیح کی خدمت اور فرما برداری کریں گی۔ اس وقت ہر یہودی کے قبضے میں 2800 غلام ہوں گے جو اس کی خدمت پر مامور ہوں گے، اور 310 کائناتیں اس کے زیر تصرف ہوں گی۔ لیکن مسیح اسی وقت آئے گا جب شریروں کی حکومت ختم ہو جائے گی اور اسرائیل کی آمد سے یہودی امت کے منتظر کی امید پوری ہوگی، اور جب وہ آ جائیں گے تو یہودی امت باقی اقوام عالم پر حکومت اور اقتدار حاصل کر لے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ دجال زمین میں کتنا عرصہ رہے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 40 روز تک زمین میں رہے گا۔ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ اس کے بعد والے دن تمہارے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا سال کے برابر دن میں ایک دن کی 5 نمازیں ہمارے لیے کافی ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم ہر نماز کے لیے وقت کا اندازہ کر لینا۔ چلیں، اس ضمن میں ایک شرعی مسئلہ بھی بیان ہو گیا کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ مقیم ہے جہاں دن رات لمبے یا چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ نمازوں کے وقت کا اندازہ کر کے نمازیں ادا کر سکتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ اس طویل دن میں جب طلوع فجر کے بعد اتنا وقت گزر جائے جتنا عام دنوں میں فجر اور ظہر کے درمیان ہوتا ہے، تو اس وقت تم ظہر کی نماز ادا کر لینا۔ پھر جب ظہر کے بعد اتنا وقت گزر جائے جتنا ظہر اور عصر کے درمیان ہوتا ہے تو اس وقت عصر کی نماز ادا کر لینا۔
پھر جب اتنا وقت گزر جائے جتنا عصر اور مغرب کے درمیان ہوتا ہے تو اس وقت مغرب کی، اور اسی طرح عشاء اور فجر کی نمازیں بھی وقت کا اندازہ کر کے ادا کرنا، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، اور اسی طرح پڑھتے رہنا حتیٰ کہ وہ دن اپنے اختتام کو پہنچ جائے۔ ناظرین، یہ تو ہوئے چند واقعات۔ دجال کے متعلق مزید واقعات کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہماری آنے والی اگلی سیریز میں ہوگا۔ قرآن و حدیث اور تورات و انجیل کی روشنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر شروع ہونے والی یہ سیریز آپ کے لیے بہت دلچسپ اور معلومات سے بھرپور ہونے والی ہے۔ فی الحال ہم اپنے موضوع کی طرف واپس پلٹتے ہیں۔ اب ہم آخر میں بات کریں گے دجال کی جسمانی علامات کے متعلق جو حدیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں۔ ان کے مطابق دجال ایک چھوٹے قد کا مگر مضبوط جسم والا شخص ہوگا۔ اس کی پنڈلیوں کے درمیان دوری ہونے کے باعث اس کی چال عیب دار ہوگی، یعنی اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہوگا، جس کی وجہ سے اس کی چال عیب دار ہوگی۔ اس کے بال گنگریالے ہوں گے لیکن گھنے گھنے ہوں گے، اور اس کی بجھی ہوئی آنکھ پھولے ہوئے انگور کی مانند، اور وہ بائیں آنکھ سے کانا ہوگا۔ اس کا رنگ سفید ہوگا اور اس کی پیشانی چوڑی ہوگی، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، اور اسے ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ مومن پڑھ لے گا۔ اور وہ لا ولد ہوگا، یعنی اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ یہاں پر دجال کی جو جسمانی علامات بیان ہوئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ ایک پست قد اور بڑے سر والا شخص ہوگا۔ اس کی دونوں آنکھیں عیب دار ہوں گی، دائیں آنکھ انگور کے دانے کی طرح پھولی ہوئی جبکہ بائیں آنکھ پر چھرا آیا ہوا ہوگا۔ بال اس کے گھنے اور گنگریالے ہوں گے اور جلد کا رنگ سفید ہوگا۔ اس کی دونوں پنڈلیوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہوگا جس سے اس کی چال بھی عیب دار ہوگی، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر یعنی کافر لکھا ہوگا۔ ناظرین، اگلی قسط میں ہم دجال سے نجات پانے کے طریقوں کے ساتھ ساتھ اس کے انجام کے متعلق بھی بات کریں گے، اور میں آپ کو اس دیہاتی لڑکے کا مکمل قصہ بھی سناؤں گا جس کا کہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا۔ آپ سے گزارش ہے کہ نیچے کومنٹ باکس میں اپنی رائے، اپنا ایک چھوٹا سا کومنٹ چھوڑنا مت بھولیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیجیے تاکہ ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھنے کی درخواست ہے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔